یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ برخلایا جاتا ہے کہ جناب یزید تو بہت بڑا دیندار شخص تھا، تو اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، خواہ مخواہ لوگوں نے مورخین نے اس کے خلاف غلط باتیں لکھی ہیں۔ تو بھائی مورخین کو اس سے کیا مطلب ہے؟ دشمنی سے کیا عداوت تھی؟ کوئی ایک مورخ تو نہیں کسی تاریخ میں بھی اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے، اس کی دینداری کو بیان نہیں کیا گیا کہ یہ میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ جناب جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرمایا ہے تاریخ الخلفاء میں۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حنظلہ جو غسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب تھا، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ جناب والا یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ نے اس کے خلاف کیوں خروج کیا؟ تو انہوں نے جواب کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ما خرجنا، ہم نے جناب والا یزید کے بارے میں واللہ ما خرجنا علی یزید، خدا کی قسم ہم نے یزید کے خلاف ایسے کوئی خروج نہیں کیا ہے، ایسے کوئی خروج نہیں کیا ہے، بلکہ بات یہ تھی جناب والا حتی خفنا کا نارمل حجارتا من السماء، ہمیں یہ خوف ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر ہم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو۔ کیوں کہ یزید بے دینی میں اس طرح آگے بڑھ گیا تھا کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ شخص ایسا تھا این ینکحا، توجہ ہے کہ نہیں کہ جناب والا کہ این ینکحل امہات والاولاد والاخوات، وہ شخص اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا، جبکہ قرآن میں اس کی جناب والا واضح طور پر ماں کو ماں بتایا گیا، بہن کو بہن بتایا گیا، اور بیٹی ماں بہن کا کتنا احترام اور تقدس بتایا گیا، لیکن اس شخص نے ان رشتوں کو، مقدس رشتوں کو پامال کر کے ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ بشارب الخمر، اور شراب پینا اس نے اپنی عادت بنا ڈالی تھی۔ یہ تو ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کا جناب والا فرمان۔ اب ایک اور جناب والا گواہی سنیے، ایک کی نہیں، دو کی نہیں، ایک پورے وفد کی۔ ابتدا میں کیونکہ اس وقت فاصلے بہت زیادہ تھے کہ یزید کی بیعت بہت سے لوگوں نے کر لی تھی، ان کو معلومات نہیں تھی، وہ مدینے میں تھے، یہ شام میں تھا، تخت سنبھالنے کے بعد اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے، اب کس طریقے پر چل رہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے ان کو آ کر شکایت کی کہ وہ تو کردار کا صحیح نہیں ہے، وہ دیندار تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا سنی سنائی پر نہیں، صحابہ کا ایک وفد تیار کیا، ڈیلیگیشن تیار کیا، گویا کہ تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا کہ تم جاؤ اور ڈائریکٹ شام میں جا کر دمشق دارالخلافہ میں یزید سے ملاقات کرو اور پوری تحقیق کرو اہل شام سے۔ وہ جب واپس آئے، کئی دن وہاں رہے، یزید سے ملاقاتیں کی، اس کا طور طریقہ دیکھا، چال چلن دیکھی، اور پھر لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، تو واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جناب والا آتے ہی کہ لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں یزید کی تحقیقات کے لیے بھیجا تھا۔ قالوا قدمنا من عند رجل لیس لہ دین، ہم ایک ایسے شخص کو مل کر آئے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی دین سے اس کا کوئی تعلق تک بھی نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ یہ صحابہ کرام نے آ کر گواہی دی ہے اور یہ کہا ہے
کہ ہم نے اس کے طور طریقے کو دیکھا ہے کہ شرب الخمر، وہ شراب بے تحاشا پیتا ہے، اور اس کے اندر ایسی عجیب ہے جناب والا کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ جو برائیاں ہیں، کہ کانا اور وہ شخص جو ہے کہ وہ مردود شراب خوری میں ہے، کہ صبح کو اٹھتا ہے تو شراب کے اندر مخمور ہوتا ہے، وہ کتے اپنے پاس رکھتا ہے، اور جناب والا شکار کا اسے شوق ہے، اور گانے والی عورتیں اس کے پاس ہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ بے دینی کا اس کے پاس چل رہا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، تم کو گواہ بناتے ہیں کہ نشہدکم، ہم تمہیں گواہ بنا کر یہ بات کرتے ہیں، ہم نے بھی پہلے بیعت کی تھی اس کی کہ ہمیں علم نہیں تھا، اب اس کے کردار کو جب ہم نے دیکھا، بے دینی کو صاف طور پر دیکھا، تو ہم قد خلعنا، ہم اس کی بیعت کو ترک کر رہے ہیں، ہم اس کی بیعت کو جناب والا چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ تھی جناب والا اس کی دینداری۔ اور اس کے بعد آگے ذرا چلیے کہ جناب کہ اس شخص کا کیا دین سے تعلق تھا، کیا دین سے تعلق تھا۔ ایک شخص منظر بن زبیر، وہ گیا شام میں یزید کے پاس رہا، اور واپسی پر جب آیا تو لوگوں نے پوچھا یار تو کوئی حال سنا؟ تو اس نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جناب میں گیا، منظر ابن زبیر نے کہا کہ میں نے یزید سے ملاقات کی ہے، اسے جناب والا ملاقات کے بعد میں نے دیکھا کہ انا یزیدا واللہ قد جازنی مئۃ الف درہم، یزید نے مجھے 1,00,000 درہم بھی دیا ہے، 1,00,000 درہم مجھے بطور تحفہ دیا ہے، لیکن سن لو اس کا یہ 1,00,000 روپیہ دینا جو ہے نا، لا یمنعنی فاصنع، کہ جناب والا وہ مجھے اس بات سے نہیں روک سکتا کہ میں جناب والا جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں اس کو بیان نہ کروں، اور جناب والا اس کی تصدیق آپ کے سامنے سچائی بیان نہ کروں۔ 1,00,000 نقد لینے کے باوجود بھی وہ اہل مدینہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے واللہ انہ یشرب الخمر، خدا کی قسم وہ شراب کا عادی ہے، اور یضیع الصلاۃ، نمازوں کی بے پرواہی کرتا ہے، وآبہ مثلا آبہ وصحابہ، اور اس میں ایک عیب نہیں بہت سے عیب ہیں، اور جتنے ہی لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ سارے کے سارے مجھے جناب والا بے دین سے نظر آتے ہیں۔ تو جس کی گواہی صحابہ کرام کے وقت نے دی ہو، اور اس سے ملاقات میں صرف نہیں بلکہ پوری تحقیق کر کے انہوں نے آ کے اہل مدینہ کو رپورٹ دی، اور منظر بن زبیر نے 1,00,000 روپیہ اس سے جناب والا لینے کے باوجود بھی برملا کہا کہ بے شک اس نے مجھے 1,00,000 روپیہ بطور ہدیہ دیا ہے، لیکن وہ 1,00,000 روپیہ میرے ایمان کی قیمت نہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس میں نے دیکھا ہے وہ تمہارے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ شراب خور بھی تھا، اور جناب والا نمازیں بھی ضائع کرتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے عجوب و نقائص بھی ہیں۔ یہ تھی اس کی دینداری۔